بھی ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا کہ نہ صحابہ ہماری جانوں سے بھی ہمیں زیادہ پیار ہے، اہل بیت ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ان کی جو توہین کرے تو وہ 3 سال جیل میں نہیں، ساری عمر جیل میں سڑنا چاہیے۔ ویسے تو قانون شریعت یہ ہے من سب نبی فاقتلوہ ومن سب صحابی فاجلدوہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو کسی نبی کو گالی دے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کی مرمت کرو، فاجلدوہ، اسے کوڑے مارو، اسے سزا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخوں کو سزا دینا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ ہمارے قرآن و سنت کا دستور بھی ہے اور شریعت کا قانون بھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر ہمارے وطن میں یہ گستاخی ہوتی تو اس لعنتی کی مذمت بھی ہوتی اور اس کی مرمت بھی ہوتی، قانون مرمت کرتا، اور اگر قانون کے ہاتھ کسی وجہ سے بن جاتے تو پھر عاشقان رسول اس کی خود مرمت کر لیتے۔ لیکن اس وقت چونکہ وہ پلیت، وہ ملعون جس نے توہین قرآن کی ہے وہ ہماری پس پرس میں نہیں، لیکن ہم چپ کر کے خاموش رہنے والے نہیں، ہم نے باہر نکل کے بتایا ہم اس لعنتی کی سزا کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم اس کمینے کی سزا کی لالچ رکھتے ہیں، تما رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کاش وہ کتا ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو بتائیں کہ مسلمانوں کے کتاب لاریب کی توہین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گرامی المرتبہ حاضرین، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آج کا ایک میسج ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس وقت لوگوں نے شریعت کی قانون کو، شریعت کے اصول کو توڑا، یعنی ہفتے والے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑی جو کہ منع کیا تھا نبی نے، تو اب عذاب آیا ان پر۔ لیکن غور کریں اس قوم میں 3 لوگ ہو گئے تھے، ایک وہ کہ جو مچھلیاں پکڑنے والے، ایک وہ جو ان پکڑنے والوں کو منع کرنے والے، اور ایک وہ جو گونگی کمپنی جو کہتے تھے بس ہم بس چپ کر کے رہیں گے، جو مرضی ہے کوئی کرتا رہے، ہے جی جو مرضی کوئی کرے ہم خاموش رہیں گے۔ جب عذاب الہی آیا تو جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ بھی فنا ہو گئے، اور جو خاموش رہنے والے تھے وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے۔ بچے تو وہ جو ببانگے تول کہہ رہے تھے یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ گرامی المرتبہ حاضرین، ہم یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم گنگے نہیں ہیں، ہمیں داد ہوا ہے، ہم بولنے والے ہیں، ہم ناموس رسالت پہ بھی بولیں گے، ہم ناموس قرآن پہ بھی بولیں گے، ہم ناموس صحابہ پہ بھی بولیں گے، اور ہم ہر اس کردار کی لعنت اس پر بیچتے ہیں جو مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے۔ اور اب آپ سوال کریں گے کہ ہم یہاں کس سے مطالبہ کریں گے، تو ہم مطالبہ اپنے حکمرانوں سے کریں گے۔ بار بار یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جناب یہاں ایک سیاستدان کے گھر پہ چھاپا پڑا، اگلے دن روڈیں بلاک ہو گئی۔ میں 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے دوسری سیاسی جماعت ان کے کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے، تو پورے کا پورا دجالی میڈیا صرف انہی بریکنگ نیوزوں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے آج دن کو ایک چینل والوں کو یہ کہا تھا کہ کیا تم نے نہیں مرنا، اور ان کی وساطت سے حکمرانوں کو میں نے للکارا کہ حکمرانوں کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ عمران خان سے پوچھو یہ حکومت کیا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جاتے میں صرف ٹیسٹ کی پیسی میری کرسی چھکلائی ہے۔ آئے ہائے، کل کے جو بدماشیاں کرنے والے آج پولیس سے چھتے پھلان کے بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا تھا کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، لوگوں اب بھی وقت سمجھ جاؤ عزت یا خدا کی ہے یا مصطفیٰ کی ہے یا مصطفیٰ کے نام لینے والوں کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرا ایک ہی مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ تم یہ کام ہمارا بعد میں ہے، تمہارا پہلے ہے۔ سویڈن کے ان گستاخوں کے خلاف ہمارا وزیر اعظم، بولو سارے، گنگا، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا وزیر داخلہ، ہمارا وزیر خارجہ، ہمارے بڑے
اور یہ قوم ہے بولنے والی، اور یہ بول کر کے رہیے گنگیاؤ زبان لے آؤ، کیونکہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب قبر میں جاؤ گے اس زبان کو کیڑوں نے کھانا ہے، اور اگر حضور کا نام لوگے فرشتوں نے بوسے دینے گئے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکمرانوں سے، ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور سویڈن کے سفیر کو کک مار کے آؤٹ کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ اور اس کے بعد ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اسلامی ممالک کی جو تنظیم OIC اس کا اجلاس پاکستان کی ریکوزیشن پر بلانا چاہیے، اور وہاں پر فی الفور اعلان کرنا چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک سویڈن کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور اس گستاخی کو کنڈیم کریں، اس کی مذمت کریں، اور اس پر صدائے احتجاج بلند کریں۔ اور ہم جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، ہم سب نے آج ایک تہیہ کرنا ہے۔ گستاخ نے قرآن کیوں جلایا؟ تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں۔ تو کتے قرآن کو چھڑانا چاہتا ہے، ہم قرآن سے پیار کرنے والے۔ آج کے بعد اگر کسی نے ایک صفحہ وہ قرآن پڑھتا تھا 2 صفحے پڑھے گا، جو ایک رکوع پڑھتا تھا وہ 2 رکوع پڑھے گا، جو ایک سپارہ پڑھتا تھا وہ 2 سپارے پڑھے گا۔ اور میں نے اپنے جمعے کے خطاب میں بھی کہا، اس سے پہلے اگر ویسے پڑھتا تھا تفصیل سے پڑھے گا، اور پہلے اردو والا پڑھتا تھا اب انگلش والا پڑھے گا بھی اور لوگوں کو پڑھائے گا بھی۔ تو ہم انشاءاللہ دونوں طرح سے زبان کے ساتھ ان کو للکار کر بھی جواب دیں گے، اور ان کی ان حرکتوں کا عملاً بھی جواب دیتے ہوئے قرآن سے محبت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ آج کی اس ریلی میں تہیہ کریں ایسے جیالے جو دل سے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا یہاں آنا قبول اور منظور فرمائے۔ میں تمام علماء، حضرت محترم مولانا مفتی اشتیاق احمد قریشی صاحب، مولانا مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب، جناب محترم مولانا احمد رضا صدیقی صاحب، جناب محترم مولانا محمد بلال عباسی صاحب، محترم مفتی اہل سنت مفتی محمد ثاقب علی ہزاروی صاحب، اور دیگر تمام اراکین بزم ارشاد اور PLP کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں، وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، شرکت کی۔ اب ہمارا یہاں پر پرامن یہ احتجاج ختم ہونے والا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پرامن طور پر سڑک کو کھول دیں، اور ہم ان لوگوں سے بھی معذرت کرتے ہوئے کہ جنہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن یاد رکھیں یہ تکلیف ہم نے اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں، ہم نے رسول خدا اور اللہ کے قرآن کے لیے اٹھائی ہے۔ جس نے نیک نیت کی اس کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اس کے بعد فیض آباد اور دیگر علاقوں میں احتجاج لمبے ٹائم والے ہوں گے، آپ ان میں TLP کے لوگوں کا وہاں احتجاج ہے، اس میں بھی جو شرکت کرنا چاہیں وہ جائیں۔ اور اگر کوئی تنظیم، چونکہ اس معاملے پر ہر مسلمان اکٹھے ہیں سارے، بلکہ مجھے خوشی ہوئی آج دن کو بھی ایک ٹیلی ویژن چینل پر میری بھی گفتگو ہو رہی تھی، وہاں مینارٹیز کی طرف سے ہندو طبقہ موجود تھا، عیسائی موجود تھے، یہودی موجود تھے، سکھ موجود تھے، دیگر اقلیتیں موجود تھیں، اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے۔ ہم اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان ذلیلوں کو ذلیل کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو کھوئی ہوئی عزت رفتہ کو اللہ پاک بحال فرمائے اور ان کے سروں کو بلند فرمائے۔ وآخر جناب محترم محمد سعد ضیائی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوئے، دیگر جتنے بھی علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔